رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي. رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ ایمان کا نتیجہ، جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو آدمی متقی بھی بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ اس کو توکل کی نعمت نصیب ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا مختلف انداز میں وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. آپ جانتے ہیں کہ جب خبر کو مقدم کیا جائے تو اس میں تقید اور حسر پیدا ہو جاتی. مان یہ ہوا اگر آپ اللہ تعالیٰ فرماتے فتوکلوا علی اللہ ان کنتم مومنین، تو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. تو یہ بات، اس میں دوسری بات بھی آ سکتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں یا دوسروں پر کریں تو میں کہتا ہوں کہ اس فقیر کو، ایک فقیر کو کھانا دے دو. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسری فقیر کو مت دو. اگر میں کہتا ہوں کہ اسی فقیر کو دے دو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کھانا مت دو، بس وہی ٹھیک ہے، اسی کو دے دو. یہ فرق ہوتا ہے. ایاک نعبد کا نہیں فرمایا کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، اور کی بھی کرتے ہیں، تیری بھی کرتے ہیں. لوگ کس ساتھ احسان کرتے ہیں، ایک ساتھ احسان کرتے ہیں، اس ساتھ بھی کرتے ہیں. تو یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کرتا ہے. بھروسہ کرو، اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالی ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں ایمان والے مومنین. جو ایسا کرتا ہے، ایسا توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حقیقی توحید کے ساتھ توکل لازم ہے. لیکن توکل ہے کیا؟ اس میں بڑی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں. اس میں 1-2 دن میں انشاءاللہ اس کو نپٹائیں گے. ہم ہمیشہ اس بات کا جو سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسباب کو
اختیار نہ کرنا کیا ہے توکل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو فضول بنایا ہے، اس کو استعمال مت کرو. آپ نے سنا ہوگا ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر جو توکل کرتے ہیں وہ خواہ کھلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے قصے بھی بناتے ہیں. ایک اس میں قصے میں سے یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ بس میں بالکل کچھ کام بھی نہیں کروں گا اور میں بیٹھوں گا اپنی جگہ پر، مجھے کھلائے گا پلائے گا. اللہ تعالیٰ آسمان سے تو سونے چاندی کی بارش نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں زمین سے سونا پیدا کرو، غلہ کاشت کرو. تو ایسے توکل کرنے والے ہمیشہ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں اس کا توکل دوسروں کی جیبوں پر ہوتا ہے. وہ متوکل نہیں ہوتے، وہ متوکل جیب خلق ہوتے. مخلوق کے جیبوں پر اس کی نظر ہوتی ہے. تو قصہ میں نے سنا تھا، ایک آدمی سنا رہا تھا کہا کہ یہ عجیب توکل ہے. وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی مولانا سے سمجھا کہ توکل کی بڑی فضائل بیان کی، تو اس نے کہا کہ بس میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے خدا کھلائے گا. ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، یہ کس لیے دیے؟ تو وہ بیٹھ گیا. 2 دن گزر گئے. تیسرے دن ایک آدمی نے حلوہ کا دیگچہ لایا. اس نے کہا کہ کھاؤ. اس نے کہا کہ نہیں کھاتا. اس نے ایک تپڑ لگایا، کھاؤ، خوب منہ کھولو. تو منہ کھولو، اس میں دے دیا. اب یہ ہماری بیانات ہوتے ہیں، یہ کوئی توکل ہے؟ پھر دوسرا دپ لگایا، پھر منہ کھولا، پھر دے دیا. تو اس نے مولانا صاحب کو کہا کہ مولانا صاحب توکل سے ملتا ہے لیکن مار مار کے کھانا پڑتا ہے، یہ توکل نہیں ہے. ایک آدمی نیک صالح آدمی تھا لیکن عالم نہیں تھا. وہ گیا، اس نے دیکھا کہ ایک لولی لنگڑی لومڑی ہے جو پاؤں سے شل ہے، اس کے پاؤں بھی کام نہیں کرتی بس. تو اس نے سوچا کہ کیسے کھائے گی. تو کوئی درندہ آیا، چیتا یا شیر، اس کے پاس اس نے ایک گائے کا ٹھانگ لے کر اس کے سامنے رکھ دیا. پہاڑ میں گائے بھی ہوتے ہیں، وہ زیبرا وغیرہ، نیل گائے وغیرہ. تو اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے بنائی ہے. علماء بار بار کہتے ہیں تو میں کیوں توکل نہ کروں. تو غار میں بیٹھ گیا. غار میں بیٹھ گیا کہ بس میں متوکل ہو گیا. بھوک لگ گئی. ایک اور بزرگ کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا. انہوں نے کہا کہ غار میں کیا کرتے ہو؟ کہ تو ایک آدمی کے ساتھ گھر سے توشہ لے کر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے اور وہاں کچھ دن کے لیے عبادت کرے پھر آ جائے. وہ تو اور بات ہو گئی. مستقل جاننا. ایک بار کچھ وقت کے لیے گیا. تو اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے واقعہ سنا ہے. اس نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، تم نے اس شیر سے سبق نہیں لیا کہ شکار کر کے خود بھی کھایا، لولی لنگڑی کو بھی کھلایا، اور تم خود لولی لنگڑے بن گئے. تم نے لولی لنگڑی
لومڑی سے ذبح کر لیا. اب سے آپ سے شعر کیوں نہیں بناتے کہ کھاتے کھلاتے خود کماتے کھاتے کماتے. شقیق برقی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی ہم اثر تھے. عمر میں چھوٹے تھے. جیسے مثلا دیکھیں آپ کوئی آپ سے 30 سال کا ہے, کوئی 20 سال کا ہے, کوئی 25 سال کا ہے, کوئی 60 سال کا ہے, کوئی کم و بیش ہے. اور میری بھی عمر اس میں مثلا 70 سے اوپر ہے, 73 ہے, 74 ہے, پتہ نہیں کیا. تو یہ اب ہم سارے ہم اثر کھلاتے ہیں. وہ 20 سال کا ہے وہ بھی ہمارا کیا ہے, ہم ایک زمانے میں گزر رہتے ہیں. تو معاشر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی 80 سال کا تھا, یہ بھی 80 سال کا تھا. تو انہوں نے حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ کہا کہ میں وہ تاجر تھا کہ میں تجارت کے لیے جاتا ہوں. اور تجارت میں زمانے میں 2-3 ماہ لگتے تھے. اونٹوں کا سفر ہوتا تھا, شام جانا پڑتا تھا. بغداد سے کوئی شام جاتا ہے, کوئی کہاں جاتا ہے, کوئی. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دن سفر تو نہیں ہوتا تھا, کئی دن لگتے تھے. کبھی وہاں بھی لگ جاتا تھا, اور پھر سودا لینا, پھر وہاں سے بار کرنا لانا, پھر لمبا کسے ہوتے تھے. تو اس نے کہا کہ یہ اسے دعا دی, چلا گیا. ایک دن 2 دن کی بات دیکھ رہا ہے کہ وہ اسی مسجد کونے میں بیٹھا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے. اللہ اللہ کرو, لیکن اس کے لیے مستقل کام نہ چھوڑو کہ بس کام چھوڑتے جاؤ, میں وہاں بیٹھوں گا. تو وہ بیٹھ گیا. تو حضرت آدم بن ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ کی نظر پڑی. کہا کہ شقیق ادھر آ جاؤ, تم تو جا رہے تھے وہاں تجارت کے لیے جا رہے تھے, یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک واقعہ دیکھ لیا, اس نے ہمیں یہاں پر بیٹھنے کے لیے کہا, سوچا کہ بیٹھ جاؤں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں جا رہے تھے, ایک جگہ وہ ہمارا پڑاؤ ہو گیا. اس دیکھا کہ اوپر وہ ایک چڑیا ہے جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, اڑ نہیں سکتی بیچاری. کہ ہوتا ہے کبھی مارا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کیا کھائے گا؟ تو ایک چست چلاک چڑیا آ گیا, اس کے منہ میں اس نے ٹڈی ڈال دی, ٹڈی ہے کوئی چیز ڈال دی. پھر دوبارہ آیا, پھر دوبارہ دیا. تو میں نے کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح دیتا ہے, تو میں بھی اللہ اللہ کروں گا, مجھے اللہ دے گا. تو نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو, تم نے وہ لولی لنگڑی چڑیا سے تو سبق لے لیا, وہ چست چلاک چڑیا سے کیوں سبق نہیں لیا کہ خود بھی کھاتے دوسروں کو بھی کھلاتے. تو یہ ہماری غلط توکل کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کسی کو مفلوج بنا کر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ توکل ہے. وہ مفلوج بنانا کیا ہے؟ وہ توکل ہے. میں آپ کو ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے, وہ دکان میں ہیری تولتا ہے, جو تھوڑا سا کر وہ اس میں ڈنڈی مارے تو اس کو اربوں روپے کا فائدہ ہوگا. لیکن وہ ٹھیک ٹھیک تولتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. دوسرا مچھلی کونے میں بیٹھا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے. لیکن جو آدمی بھی جیب میں ویسے ہاتھ ڈالتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ دیتا ہے. ان دونوں میں سے کون متوکل ہے؟ آپ کے ذہن میں کون آ رہا ہے؟ اب بتاؤ کون متوکل ہے؟ ہاں, وہ تجارت تاجر یا وہ بزرگ تاجر؟
وجہ یہ کہ اس کی نظر مخلوق پر ہے، اس ہیری والے کی تولنے والی کی نظر کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہے کہ ڈنڈی مارنے سے مجھے فائدہ ہوگا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا حکم توڑے گا اس میں. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو حقوق کو غصب کرتے ہیں. وہ ایک متوکل تھا، مشہور واقعہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ ایک آدمی افسر تھا، جج تھا کوئی، لیکن تھا افسر، کوئی بڑا افسر تھا. وہ بڑا عابد تھا، ظاہر نماز پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، اور اشراق تک اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا. لیکن رشوت کھاتا تھا، رشوت لیتا تھا یہ متوکل. تو جب اس نے اس کو کہہ دیا، ایک آدمی کے ساتھ معاملہ تک بھی اس کا معاملہ تھا، تو اس نے کہا اس شخص کو، اس جج کو، جج طے کی تھا بھائی ہمارے جج ہوں گے، یہ تو وہ پھر نماز بھی تو پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے پتہ نہیں چلتا، یہ بندیال وغیرہ تھے، صادق الامین لوگ ہیں بیچارے، خدا تباہ برباد کا. تو اس نے ان کو کہا، اسے 10,000 روپیہ اس وقت بہت زیادہ تھی، وہ طے کیا تھا کہ 10,000 روپے میں آپ کو تم دے دوں گا رشوت، لیکن میرا کام کرو، یہ الٹا کام. یا اچھا یا ٹھیک تھا یا غلط کام تھا پتہ نہیں، لیکن کوئی معاملہ تھا اس کا. 10,000 روپیہ دیا، دوں گا. اب یہ صبح آیا کہ میں پیسہ، اس نے کہا صبح پیسہ لاؤ. جب صبح وہ آیا تو میں سرے پر بیٹھا تھا، تو اس کہا کہ شاید وہ کچھ میرے لیے رعایت کری، کیونکہ اب اللہ کی طرف متوجہ ہے. تو اس نے کہا کہ میں تو بڑا فقیر ہوں، ادھر ادھر ڈھونڈا، 5 مل گئے. تو کہ بات مت کرو، کیونکہ بات ممن ہے وظیفے کے اندر. اس طرح ہاتھ کیا کہ 10 پورے لگا. اس بیچارے نے 10,000 روپے کچھ دیر کے بعد لائے، تو یہ مسئلے پر بیٹھا تھا، تو اس نے اس کو دینا چاہا. نے کہا کہ یہ پکیزہ آدمی ہے، میرا کہ آدمی نہیں ہوتا، نہیں کیا جاتا. مسئلے کے نیچے رکھو، مسئلے کے نیچے 10,000 روپیہ رکھو. تو اس نے رکھ دیے. یہ ہے ہماری ترتیبات، لوگوں کی اصلاح کا طریقہ، اور کیسے کیسے ہم لوگوں کو غلط راستوں پر ڈالتے ہیں. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا جو ذکر کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تہجد کرتے ہیں، بزرگوں سے ملتے رہتے ہیں، لیکن حق مارنے میں اتنے تیز ہوتے ہیں کہ جہاں بھی اس کو حق ماری کا اپنی بائک سے بھی موقع مل جائے، اپنی بیٹی سے بھی مل جائے کہ اس کا حق مارے، تو حق اس کو مار لیتا ہے. تو ایک گویا اس کی یہ جو نمازیں ہیں، تو گویا اس کی تمام تر نمازیں وغیرہ صرف اس دنیا کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے تو اس سے ڈرتے، اور وہ قطعاً ایسا نہیں کرتے.
تو میں نے بات اتنی طویل بات اس لیے کی کہ آپ حضرات توکل کو سمجھیں کہ توکل ہے کہ یہ چیز. تو اسباب کا ختم کرنا یہ توکل نہیں ہے. بلکہ توکل کی چند نکات ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. اللہ نے جو اسباب دی ہیں ان کو استعمال کریں. اگر آپ ان کو استعمال نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے، جسے میں نے کہا کہ آپ کو خود لنگڑا بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھیتی دی ہے، دکان دیا ہے، تجارت دی ہے، آپ کو کوئی نوکری دی ہے تو کر، اس سے تمہارے توکل میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن اس نوکری میں آپ اگر رشوت کھائیں گے تو آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں ہے، دوسروں پر توکل ہے. اگر آپ اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، آپ دکاندار ہیں، اذان ہو گیا، اب وہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے آ جاؤ. اب اس وقت تم کہتے ہیں کہ گاہک آ رہا ہے، یہ گاہک جو ہے بہت قیمتی گاہک ہے، اس سے مجھے انشاءاللہ 1 لاکھ رفع نفع ہو جائے گا. ادھر نماز کھڑی ہو رہی ہے تو آپ دکان بند نہیں کرتے کہ پھر بعد میں پڑھوں گا. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم توڑا. تو توکل یہ ہے کہ آپ کہیں کہ کچھ بھی ہو لیکن میں نماز کو جاؤں گا، میں نماز کو جاؤں گا. اللہ کہ دوسری بات وضو انسان آدمی جہاد میں گتم ہو جائے تو مشکل ہو جاتا ہے. ورنہ تجارت میں اگر کسی کو کہے کہ بھائی صبر کریں، لوگوں کو پتہ ہو کہ نماز کے وقت اس کی وہ بند ہوتا ہے تو وہ لوگ انتظار کریں گے، نماز کے بعد آ جائیں گے، آپ کی مال میں برکت ہو جائے گی. تو دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ توڑے، دنیا کے لیے اللہ کا کو توڑے. اسباب ہو، اسباب کو نہ چھوڑے. اس کی میں ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کو، چونکہ اسی مثال کو میں آگے بھی لے جاؤں گا. آپ ایک بادشاہ کے پاس گئے اور تم فقیر ہے. لوگ جاتے ہیں بادشاہوں کے پاس، مالداروں کے پاس جاتے ہیں کہ میں فقیر ہوں اور کمزور ہوں. واقعی آپ کمزور ہیں. تو آپ نے بادشاہ نے آپ کو ایک چک دے دیا یا رسید دے دیا کہ وہاں راستے میں تھوڑی سی ندی تھی، اس ندی کو پار کر کے سامنے جو دفتر ہے اس میں جاؤ اور وہاں سے 1 لاکھ روپے وصول کرو. آپ اس سے کام چلاؤ، اس سے کوئی ریڑھا خرید لو، اس پر ٹماٹر وغیرہ رکھ کر کے یہ کام چلاؤ. آپ وہ کہتے ہیں نہیں مجھے آپ دے دو. اس کو جب رسید دیتے ہیں رسید کو پار دیتا ہے تو بادشاہ اس کو کہاں بھیجے گا؟ پیسہ دے گا یا جیل بھیجے گا؟ جیل بھیجے گا، کیونکہ یہ تو گستاخی کر رہا ہے. اللہ اس بادشاہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے. اس طرح آپ کو اللہ تعالی نے اسباب دیے تو اس کو شکر کرے، اس کو اس رسید پر، وہ اسباب کیا ہے؟ وہ رسید ہے، اس سے ان نعمتوں کو حاصل کرو. اب اگر آپ کے پاس اسباب نہیں رہے تو پھر مخلوق کی طرف مت دیکھو. آدمی کبھی کبھی اس کے ہاتھ میں پیسے بھی ہوتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے. تلک الايام نداولها بين الناس. مجھے اس دنیا میں ذات گڈویدا دی کوئی گڈویدا
کراتا شرطی کر بکی دی بکے کبھی. تو یہ آپ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ اس وقت تمہاری نظر رب العالمین پر ہو، خالق کے اسباب پر ہو، اسباب پر نہ ہو. اصل چیز کہ آدمی یہ ہے کہ اگر نظر اسباب پر ہوگی تو آدمی اسباب کے لیے خدا کو بھی ناراض کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی توڑے گا، قسم بھی اٹھائے گا. ویسے اس کا نہیں ہوگا. وہ کہتے جو یہ والوں کہتے کہ تم کو 1,00,000 روپے دے دوں گا، وہ قسم میری طرف لوٹ دو، موت قسم موتر ہو جائے. اتنے بڑے بہادر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ پیسے کماتا ہے. تو یہ چونکہ اس کی نظر کس پر ہے؟ اسباب پر ہے. کس پر ہے؟ جب اسباب پر نظر نہیں ہوگی تو خالق کے اسباب پر ہوگی. تو اس یہی مثال کو ہم دوبارہ لے لیں گے کہ بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سوال کرتے ہیں، وہ ہمیں کوئی سبب بنا دیتا ہے. دکان سبب بن گیا، کوئی چیز سبب بن گئی. تو اس میں اس نے آپ کو کہا کہ 1,00,000 روپے اس کو بھی دے دیا. وہ بڑا خوش ہوا کہ مجھے رسید دیا گیا. یہ رسید سبب ہے کس کا؟ 1,00,000 روپے نکالنے کا. لیکن جب وہ ندی پار کر رہا تھا تو وہ جو پل تھا، وہ جو لکڑی تھی، وہ ٹوٹ گئی، اس کے اندر وہ گر گیا. وہ ہاتھ سے وہ رسید بھی چلا گیا. اب وہ بادشاہ کی طرف دیکھتے ہیں. بادشاہ تو اس کو دیکھ رہا ہے نا کس کا. اب اس میں ایسی کوئی غلطی نہیں ہے، اسباب تھے لیکن اسباب چل گیا، سبب چلا گیا. تو اس کی نظر کس پر ہے؟ بادشاہ پر ہے. بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ نے خود بلایا کہ آ جاؤ، آپ کو تکلیف ہو گئی، رسید چلا گیا. کہا ہے میں اس پر کچھ نہیں جاتا اور دوں گا، لیکن 2,00,000 دے دو. اس کی نظر کس پر تھی؟ یہ نہیں کہ آپ پانی کی طرف دیکھ رہے کہ یہ پھر مجھے پانی دے گا. پانی نہیں دے، پانی تو لے گیا ہو. تو خالق کے اسباب پر نظر ہو. اگر اسباب ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرو، اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو. لیکن اگر اسباب نہ رہے یا کم ہو رہے تو کس سے سوال کرو؟ خالق اسباب سے سوال کرو. یہ دعا تو اس لیے تو ہے. دعا میں آپ نے کیا مانگنا ہے؟ اگر جنت مانگنا ہے پھر بھی خوشی مانگنی ہے، اللہ کی رضا مانگنی ہے پھر بھی خوشی مانگنی ہے، اگر مال مانگنا ہے تو پھر بھی دنیا کی خوشی مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. تو اسباب ہوگی، لیکن جب اسباب نہ ہو تو خالق کی اسباب پر نظر ہو. تیسری چیز، ان اسباب کو اختیار نہ کریں جو وہمی اسباب ہو. وہمی اسباب ہیں. وہمی اسباب یہ ہے کہ پرندہ اس طرف اڑ جائے، اس طرف دائیں طرف، تو پھر سفر کرنا ہے. ابھی سبب تو نہیں ہے، یہ سبب ہے ہی سیدھائی پر مرغا اڑا تو سیدھ رفتہ بے سفر کا ہوا. اگر گیدڑ سامنے آیا تو سفر نہ کرو، اگر لومڑی آئی وہ چلاک ہے تو پھر تم سفر کرو. یہ وہمی اسباب ہے، یہ مقرر اسباب نہیں ہے. مقرر اسباب وہ ہے پانی ہے، پینے کے لیے ہے، کھانا ہے، دکان ہے، کھیتی ہے، نوکری ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ کوئی سبب نہیں ہے کہ پرندے صرف اڑ گیا، سفر پہ جانا ہے، زیادہ راہ لے لو، راستے کی پوچھو کہ راستہ کہاں کس طرف جاتا ہے، اور اس وقت میں جاؤں وہاں دفتر کھولا ہوگا نہیں ہوگا. اب دفتری کام ہے آپ کا، لیکن یہ نہیں کہ وہاں پرندہ اڑ گیا بس میں نہیں جاتا.
یہ وہمی اسباب ہے. وہمی اسباب جانتے ہیں، وہمیات ہے جو شرک کے زمانے میں آ جاتی. یہ نہ کریں. بعض لوگ تمام دن تمیزگروں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، غلط تمیز کریں، جس میں جو کچھ لکھیں ایسے چیزوں سے بچیں. ہاں کوئی پاک کلمات ہو، پاک چیز ہو، پڑھنے کو دیا جائے یا لکھ دیا جائے، لیکن وہ اس میں جو شرک بھی نہ ہو، شرکی الفاظ بھی نہ ہو، اور غلط کام کے لیے بھی استعمال نہ کریں کہ مجھے تمیز کرو کہ وہاں میاں بیوی آپس میں مخالف ہو جائے، میاں بیوی نرخلا کے خلاف. وہ کون کرتے ہیں؟ یہ ساس نہیں، خوشی کے ادھر. یہ سارے غلط اسباب ہیں. غلط اسباب کو اختیار نہ کریں. سمجھ آئی بات؟ یہ بھی توکل ہے. اب دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں توکل کی میدان پر. وہ دور ہے ہم توکل سے. اللہ تعالی جل جلالہ کے حکم میں سراسر نفع ہے. بس یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر میں عمل کروں گا، اسی میں نفع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت کے اسباب اختیار کرو. اور کبھی کوئی دین کا تقاضا آ گیا کہ اب پیسے لگاؤ، تو پیسے لگاؤ. یہ بھی کیا ہے؟ توکل ہے، کیونکہ اللہ کے نام پر دینا ہے، دین کا تقاضا ہے. لوگوں کے پاس یہ میں نہیں کہتا کہ آپ تبلیغ میں نہ جاؤ، تبلیغ میں جایا کریں. وہ تو کچھ وقت کے لیے جائے گا، پھر آئے گا نا، اپنی اصلاح کرے گا. نماز سیکھ لو گے اگر نہیں سیکھی ہے، یا کسی کو تبلیغ کے لیے کیا، لیکن اس کا مطلب یہ توکل کی منافی نہیں ہے. یہ توکل کی منافی نہیں ہے. دین کی خدمات تو آپ کریں گے، دین کی خدمت کریں، جہاد کا اندر نہ ہوگا. اب آپ دکان کرتے ہیں، دکان، اور یہاں آگ لگ گئی، تو آپ سارے بھاگیں گے؟ نہیں بھاگیں گے. جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. سارے جائیں گے، کیونکہ اگر آگ میں پھیل گیا تو تمہاری دکان تک پہنچ جائے گا. تو ہنگامی حالات ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اب جہاز کبھی کبھی کسی قوم آ گئی، مسلط ہو گئی، کافی کفار ہے، تو اس کے ساتھ لڑنا ہوگا. تو کبھی کبھی یہ اس طرح بیانات میں کرتا ہوں، کبھی کبھی لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. ایک آدمی کو میں نے کہہ دیا، اس کی باپ نے مجھے گلا کر دیا، بوڑھا باپ تھا اس کا. اس نے کہا کہ ہماری گندم فصل پک گیا ہے، گندم کو کیا وہ کاٹنا ہے، اور میں بوڑھا ہوں، اور آپ میری بیٹی کو تھوڑا سا وہ نصیحت کر دیں کہ وہ اس وقت تبلیغ میں نہ جائیں جب کٹائی ہمارے ساتھ کرے، پھر اس کے بعد جائے، پھر اس کے بعد تبلیغ میں جائیں. میں اس کو نصیحت کی کہ ایسا کریں کہ آپ کا باپ بوڑھا ہے، آپ ایسا کریں کہ گندم کی کٹائی کی بات جائے. اس نے کہا کہ صحابہ کرام نے پکی کھجوریاں چھوڑی تھی، پکے باغات چھوڑے تھے، اور جب نہیں چلے گئے، جو لوگ رہ گئے، اس سے نبی کریم سمجھے بہت ناراضگی کا اظہار کیا. ایک دو صحابہ رہ گئے تھے نا. تو میں نے کہا کہ وہ تو ہنگامی حالت تھی. تبلیغ تو یہ ہماری زندگی بھر کا معاملہ ہے. آج تمہاری ضرورت، اگر بچہ وفات ہوتا ہے تو آپ رہ جائیں گے، آج کل جاؤ گے. سمجھ آئی بات؟ تو میں نے کہا کہ پکی کھجوری آپ بھی چھوڑیں گے، لیکن اگر کوئی دشمن تم پر حملہ آور ہو جائے
لیکن تبلیغ کی نہ ریونڈ کہیں جاتا ہے وہی جگہ پر ہے، اور نہ آپ اگر زندگی رہی انشاءاللہ آپ بھی چلے جاؤ گے. تو بہرحال اس کے نے کہا کہ تم تو تبلیغ کے مخالف ہو. اب یہ دیکھ یہ اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں لوگ. پھر میں نے اس کو کہا کہ ایسا کرو کہ میں تبلیغ کے مخالف نہیں ہوں، پھر ابو کو بھیج دے، کیونکہ وہ بیچارہ بوڑھا بھی ہے، اس سے کچھ سیکھا بھی نہیں ہے، وہ چلا جائے تبلیغ میں، آپ گندم کاٹو. وہ آدمی آج تک پر بھی گنڈا کرتے ہیں کہ تبلیغ کے مخالف. میں نے کہا کہ خدا خدا اور ختم ہو گیا. اب تو میں پتہ نہیں وفات ہوئی کیا ہو. تو ایسے میں کہتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کو غلط بات بتاتے ہیں، ٹھیک بات سے وہ غلط نتائج نکالتے ہیں. درشی پڑھ اللہ مسلم. اب میں آپ کو دو واقعات سناتا ہوں کہ کیسے لوگ توکل کرتے ہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کی والدہ ماجدہ بہت پکیزہ آدمی تھی اور عورت تھی، بہت پکیزہ اور بڑی دلیر اور اللہ والی تھی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ جب پیدا ہو گئے تھے تو وہ اس وقت ہی چھوٹے تھے، جھولے میں تھے. تو وہاں کوئی ایک زیارت تھا، اس پر لوگ کوئی چیز چڑھاتے تھے. میں نہیں جانتا یہ اس کو پایا کہتے ہیں، پایا وہ کوئی تیل ویل یا کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کوئی نظر چڑھاتے تھے. تو جنات میں بھی کوئی بریلی ہوتا ہے، کوئی پنجپیری ہوتا ہے، کوئی غیر حدیث ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے. وہ یہاں ایک علاقے میں، ہمارے علاقے میں ایک گھر میں جنات تھے. ہمارے یہاں جماعت گئی وہاں سے ادھر، ہمیں عامل تو ہو نہیں. میں نے کہا کہ خدا کے لیے چلے جاؤ. کل پیغام آیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم یہودی ہیں، تمہاری بات نہیں مانتے. میں کہتے خدا ڈنگ ملا واڑا ہوا. ایک ڈنگ ملا تھا لمبا ملا، وہ جنات کو جلاتے تھے. سے بولوں گے کسی درخت میں تھے. تو میں ایسا کہتا ہوں کہ اس کے پاس بھی جن آتا تھا. نام بھی مجھے یاد پڑتا ہے، کوئی فلان بخش تر کیا تھا. تو اس نے کہا کہ فلان زیارت پر پایا چڑھاؤ، نظر چڑھاؤ، اگر نہیں چڑھاؤ گے میں تمہارے بیٹوں کی مار دوں گا. اس کو آواز آتی تھی. تو حضرت کی والدہ ہمیشہ کہتی تھی اس کو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے کہ میں ایک ایسے راستے کو اختیار کروں جو شرک ہے. کیا ہے؟ شرک کے زمرے میں آتا ہے. قبر پر نظر نہیں چڑھائی جاتی، نظر تو خود اللہ کے لیے مانی جاتی ہے. بار بار اس کو کہا، وہ اس نے ایک ہی جواب دیتے تھی. اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے والدہ کہتی تھی کہ اس جن نے تمہاری بال کو بھی نہیں کیا بلکہ خواہ میں بھی نہیں جرایا. آپ اتنے بہت صحیح سلامت اللہ نے اس کو جسم دیا تھا. ابھی کس کو کم مان رہا ہے؟ مقابلے میں دم کیے. IMF کہتا ہے کہ تم کو میں قرض نہیں دوں گا، تم اپنی قوم کا استحصال کرو، پیٹرول کو مہنگا کرو گے. کرتے ہیں یہی وہ کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، بجلی مہنگی ہو جائیں گی، تو کیا ہو جائیں گے؟ کارخانے بند ہو جائیں گے اور چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. ہم مانتے نہیں مانتے، سود کے لیے مانتے. سود پیسہ سود پر دیتا ہے، مفت نہیں دیتا.
دے خور زمندی بہت بھوکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی. یہ جو بھوکی ہیں یہ اس کو یا سیر کر دے یا اس کی سفر کرا دے اپنی طرف. تو غلط کاموں سے ابھی بچ رہی ہے. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. انہوں نے کہا اللہ ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کر اس کو بڑا مزہ آیا. میں اس پر وہ توڑتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاٹھی کو ڈال دو، تو اژدہا بن گیا. اب وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا. یہ نہیں کہ آپ جب پیچھے ہٹیں گے تو پھر آپ کی توقع میں فرق آئے گا. اژدہا تو کھاتا ہے اسی تو کبوتر کی طرح بھاگو یا اس کو مارو یا بھاگو. تو جب پیچھے ہٹا تو آپ خوف مت کریں، اس کو پکڑ لے، پھر ہم سب بن جائے گا. پھر لاٹھی بن. تو وہ بہت بڑا اژدہا تھا، ایسا منہ کھولا تھا. تو پیچھے سے کپڑا باندھ کر کے پیچھے سے آیا کہ میں اس کو گردن سے پکڑ لوں. پہلے سوئی ہوئے تھا کپڑا تو پیچھے سے آیا. اللہ تعالیٰ کہ نہیں ایسا نہیں، اس کو آگے سے پکڑ لو. اب اللہ کا حکم ہے. اب درمیان میں سبب کیا ہے؟ خطرناک سبب ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جو اللہ کا حکم ہے وہی ٹھیک ہے. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے استی نے بھی چڑھائے، استی نے چڑھائے درسنے ہوئے تھا، لگڑ کو تھا، اس کی منہ میں ڈال دیا، زبان سے پکڑ لیا، تو لاٹھی بن گئی. یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم جاؤ، نکل جاؤ. یہ صبح رات کو نکل گئے. صبح کو پتہ چلا کہ فرعون کو کہ یہ تو نکل گئے ہیں. لوگ کی زیورات بھی لے گئے، ان کے پاس تھے کہ شادی کے موقع پر اس نے ان سے لی تھی. تو فرعون نے بہت بڑی لشکر کے ساتھ پیچھے کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سمندر سے ایک راستہ چلتا ہے، اس سے اس کو وہ جانا چاہتا، لیکن راستہ بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے بلا دیا، وہ غلط ہو گیا راستے میں. تو جب صبح کی جو روشنی پھیلی تو دیکھتا ہے کہ سارے سمندر ہے. میں تو ہم سمندر کے سال کی بجائے سمندر کی بالکل اوپر آ گئے، اور پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ گئیں. تو گھبرا گئے، یہ ساری قوم گھبرا گئی. ان لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، اب کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام جب بھی کبھی تکلیف آتی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ تم ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے؟ پہلی بھی اس طرح تھی، اب بھی ایسے تمہارا سے فرق کیا ہوا. بہت بڑی بغیرت قوم. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کچھ دلیل بعد میں بن گئے، ورنہ ہمیشہ ڈرو مت. یہ گڑکپ لوگ ہیں. کیا ہے؟ یہ گڑکپ ہی کرتے ہیں، شیطان لوگ ہیں، چالاکی کرتے ہیں، دونوں کو لڑاتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں. شیطانی ہے، ماہر ہے، سبق اسی کا ہے. ان لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. ابھی مصعب میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ بھی نہیں کہ میں نے صحیح کہا تھا، لیکن سب تو ایک طرح نہیں ہوتے، ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. زبردست، یہ تو پیغمبر تھا. تو اب پوری قوم کو کہتا ہے، ہم ہوتے بھائی ادھر طرف بھاگو، بس میں خود ہی بھاگتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جاؤ. اب ہم نکل آئے، خدا کے حکم پہ نکل آئے ہیں.
کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پکڑے گئے. ان معی ربی میرے ساتھ میرا رب ہے. اب دیکھو کیا ہے, یہ توکل ہے. جس کے ساتھ رب ہو وہ ہار سکتا ہے؟ ہمیشہ جب آپ اللہ کے کام کرو گے تو تمہارے رب کے ساتھ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم. تم اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے کڑے ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. تمہارے مخالفین پیدا ہوں گے, تمہارے خلاف لوگ باتیں کرنے والے پیدا ہوں گے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد چلتے چلتے ساری فضا کیا ہو جائے گی. وہی مخالفین پھر کیا کریں گے, اپنے چہروں کو چھپا کر لوگوں کے ساتھ پھر وہ نہیں کر سکیں گے مخالف. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے تو کہ اللہ تعالیٰ ایک دم اگر کسی کو عروج دے تو پھر تو ہر کوئی وہ اچھی کام کریں گے. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں, ایک نماز پڑھیں تو اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کے سر کی بالش کے نیچے یعنی سرانے کے نیچے ہر 5 نماز کی آپ کے سامنے 20,000 ایک نماز کی رکھی ہوئی ہوں گی. 1,00,000 روپے آپ کے ہوئے, نوافل کے 2,000-3,000 ہوں گے. تو کوئی کافر بھی نماز پڑھے گا چھوڑے گا تو بڑی تجارت ہے. برساسی بھی بڑی تجارت ہے. 5 نمازیں پڑھو, 1,00,000 روپے لے جاؤ. تہجد پڑھو تو 1.5 ہو گئے. اگر 2 رکعت نفل پڑھے تو 5,000 اور بڑھا گئے. تو یہ آدمی صبح شام تک کیا کرے گا, یہ نمازیں پڑھے گا. تو اس امتحان ہی نہیں آ رہا. اگر غلطی کرے تو اتنا پتھر آئے اس پر سر پر آ جائے, کیوں غلطی کی, مت کرو. تو کیا دنیا میں کوئی آدمی غلط کام کر سکے گا؟ تو سارے مسلمان ہوں گے, لیکن یہ سارے جبری مسلمان ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتا, وہ آرام سے چانٹی کرتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کر رہا ہے. تو چلتے چلتے کیا ہو جاتا ہے, پھر بعد میں ان کو غلب ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے, مقابل میں پوری قوم تھی. چلتے چلتے بالآخر اسی قوم پر آپ سب نے غلبہ پا لیا. فرعون پر موسیٰ علیہ السلام نے غلبہ پا لیا. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم پر غلبہ پا لیا. تو آپ بے فکر رہیں, آپ کیا کریں, اپنے رب کی کام کیا کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ توکل پر انشاءاللہ پھر بات ہوگی, آدھی ہو گئی اس بار, پھر بھی انشاءاللہ اس پر کچھ بات ہوگی. تو آپ پہلے اتنی بات سمجھیں کہ اپنے رب کے حکم کو تو جب اسباب ہو تو اسباب کو نہ چھوڑیں, اسباب کو استعمال کریں, لیکن ان اسباب کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کریں. آنکھ کی سبب ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کے مطابق حکم کے مطابق استعمال کریں. مال اللہ نے دیا, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2.5% نکال دو یا 10% نکال دو, فصل ہو گیا. یہ کہا کہ وہ نکالے, پھر کہا کہ وہ فقیر کو دھکا مت دو, اس کا خیال رکھو. تو آپ اس کی اللہ تعالیٰ کی احکامات کو, دی ہوئی اسباب کو اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق استعمال کرو. تو جب آپ کے اس طرح ہوگا تو آپ شکر میں آ جاؤ گے. کیا جاؤ گے کہ یہ قدردان ہے, میں نے مال دیا اس نے قدردانی کی, میں نے بیٹا دیا اس نے بیٹی کی بہت اچھی اصلاح کرنے کی کوشش کی. تو واقعی بہت بڑا وہ ہے. میں نے اس کو آنکھ کی کان دی, اس ٹھیک ٹھیک استعمال کرتے تو اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالتا ہے. لیکن اگر آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہو اپنے آپ کو بیمار بنا دیں تو اللہ تعالیٰ کہ میں اس کو ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے
ٹھیک ہو رہا ہے، یہ کہتے نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہی جھوٹ بولتا ہے. من تمر میں جو ویل چیئر پر بغیر ضرورت کی بیٹھ جاتا ہے مجھے بہت غصہ آتا ہے. میں اس لیے آتا ہے میں کہتا ہوں کہ ابھی ویل چیئر کا وہ کر رہے گا، ویل چیئر کا، کیونکہ اس کا ضرورت نہیں ہے یہ بیٹھتا ہے، یہ نہیں وہ جو چلاتے ہیں متبری کے. آپ اپنی آنکھوں کو 10 ماہ تک بند رکھیں، آپ کو نظر چلی جائے گی، کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ استعمال نہیں کرتے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال بھی کریں اور اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کریں. غلط استعمال کرو گے توکل کے خلاف ہے. اسباب نہیں ہے تو ہمیشہ نظر کس پر رکھیں؟ خالق کے اسباب پر رکھیں. تو آپ پھر اب کتابوں کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، اس کو دیکھو، انشاءاللہ آپ کو یہی بات آئے گی. پھر جب پھنس جاتے ہو تو کس کی دعا مانگو گے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو گے. جب تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ سے مانگو گے. اس پر انشاءاللہ کل بات ہو جائے گی.